بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کی طرف سے میں آپ کا معلم عدنان بشیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سابقہ لیکچر میں ہم شیخ غلام حمدانی موسیقی کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار پر بات کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ ان کی تشریحات کو دیکھ چکے ہوں گے اور ان کو لکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ آئیے آج اس تیسری غزل پر ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور ہم اس کے چوتھے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم دوست، اے دوست میں اپنے پہلو کو دیکھتا ہوں تو میرا دل وہاں موجود نہیں ہے۔ میں اپنے محبوب کے پاس کچھ دیر بیٹھا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرا دل وہیں رہ گیا۔ اردو شاعری کا محبوب اپنی ذات میں وہ کشش اور مقناطیسیت رکھتا ہے کہ شاعر لوگ اسے دیکھتے ہی اپنا دل، دین، جان، دنیا، آخرت بلکہ ایمان و یقین تک سب قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر محبوب کی بھی عادت ہے کہ وہ چاہنے والوں کے دلوں سے کھیلتا ہے، ان کے دل چھین لیتا ہے، چرا لیتا ہے، توڑ دیتا ہے، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ انہیں اپنے وصل سے شاد کام کر دے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوتا، مگر محبوب کی بری عادت یہ ہے کہ وہ دل بلکہ جان تک لے لیتا ہے مگر دیتا کچھ نہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے، یہ رسم ظالمی کی دستور ہے کہاں کا، دل چھین کر ہمارا دشمن ہوا ہے جہاں کا۔ مصطفی خوش قسمت تھے کہ انہیں اپنے محبوب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کی سعادت مل گئی، ورنہ محبوب تو اپنے کسی چاہنے والے کو پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ مصطفی کو ان لمحوں کی قیمت یوں چکانا پڑی کہ وہ اپنا دل محبوب کے پاس ہی بھول آئے۔ اب انہیں دل کی تلاش ہوئی تو دل پہلو میں نہیں تھا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ محبوب کے پاس چند لمحے گزارے تھے، یقینی طور پر دل وہیں رہ گیا یا محبوب نے چرا لیا۔ پانچواں شعر اس غزل کا ہے، آخر کو ہو کے لالا اگا نوبہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ لالا سرخ رنگ کا پھول، نوبہار نئی نئی بہار، بہار کا آغاز، خون شہید عشق، عشق کے شہید کا خون، زیر زمین، زمین کے نیچے۔ شعر کی نثری حالت یوں بنے گی کہ عشق کے شہید کا خون زمین کے نیچے نہ رہا بلکہ بہار میں سرخ رنگ کا پھول بن کے کھل اٹھا۔ شاعری کی مختلف صنعتوں میں حسن تعلیم اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی بات، کام، واقعے یا کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو حقیقت میں تو اصل وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کا بیان اس خوبصورت اور پرکشش انداز میں کیا جاتا ہے کہ ماننے کو جی چاہتا ہے اور شاعر کے انداز بیان کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آتش کا یہ شعر دیکھیں، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ پھولوں کا زر گل اس وجہ سے تو پیلا زر نہیں ہوتا کہ زمین کے اندر قارون کا خزانہ دھنسایا گیا تھا۔ سونے کی زردی اور پھول کے زر گل میں مشابہت کی بنا پر شاعر نے زر گل کو قارون کے خزانے کی زردی قرار دیا ہے۔ اس شعر میں مصطفی بھی لالا کے پھول کی سرخی کو خون شہید عشق کی سرخی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عاشق مارکا عشق و محبت میں شہید وفا ہو گیا، اس کا خون خاک میں مل کر زیر زمین چلا تو گیا مگر وہ دوبارہ لالے کے خوبصورت اور سرخ رنگ کے نرم و نازک اور نفیس و لطیف پھولوں کی شکل میں بہار کے موسم میں اگایا۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ غزل کا چھٹا شعر ہے، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔
خلق مخلوق تا آدم آخر آخری سانس تک۔ شعر کی نثری حالت بنے گی کہ میں نے عشق میں اپنی جان ایسے ہوش و حواس کے عالم میں دی کہ لوگوں کو آخر تک میرے جینے کا ہی یقین رہا۔ عشق ایسا جذبہ ہے جو اگر کسی دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر دوسرے تمام جذبے اس کی موجودگی میں دب جاتے ہیں۔ جان انسان کی عزیز ترین متاع ہے، مگر جذبہ عشق کے آگے جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ عاشق لوگ محبوب کی خوشی کے لیے جان تک دے دیتے ہیں اور اس پر انہیں کسی ملال یا رنج و افسوس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ پانی بدایونی کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے: جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ اور یوں بھی اگر دیکھیں تو جان آخر ارجا نہیں ہے، اسے اگر کسی اچھے مقصد کے لیے دے دیا جائے تو گویا فائدے کا سودا کیا۔ عظیم مقاصد کے لیے جان دینے والے ہیروز بن جاتے ہیں اور لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی سوچ سمجھ کر اور ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان نذر کی تھی۔ لوگوں کو میری موت کا نہیں بلکہ زندگی کا یقین آخری لمحے تک رہا۔ عزیز طلبہ، آج انہی اشعار تک اپنے آپ کو ہم محدود رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ اشعار کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔